أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے۔ آج سیرت کے تعلق سے 7واں خطبہ آپ کے سامنے اس کا مواد بیان کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے لیے ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ زمزم کا کنواں جو حوادثات زمانہ میں گم ہو چکا تھا، عبد المطلب کو خواب آیا، اور پھر عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنے بیٹے الحارث بن عبد المطلب کے ساتھ جا کر جہاں پر وہ کنواں تھا خواب کے اندر ان کو دکھایا گیا تھا، وہاں سے کھودا تو وہاں سے اس کنویں کے آثار مل گئے، پانی پھوٹ پڑا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، ان کی قوم کے اندر جو پہلے ہی ان کے سید تھے، سردار تھے، اور بڑا شرف اور مقام تھا ان کا، اس واقعے نے عبد المطلب کے شرف کو، ان کے مقام کو قریش کے اندر مزید بڑھا دیا۔ دوسرا بڑا واقعہ، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی زندگی میں بڑا واقعہ نہیں، بلکہ تاریخ عرب میں، بلکہ تمام ادیان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جو رہتی دنیا تک ایک تاریخ بن گیا۔ عرب نے اس واقعے کو، اور غیر عرب نے بھی اس واقعے کو اس طرح یاد رکھا کہ اس واقعے کی نسبت سے تاریخ مرتب ہونے لگی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ نجاشی کا ایک عامل، جو صنعاء کے اوپر نجاشی کا عامل تھا، یمن پر نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، فرما روا، اس کا ایک عامل یمن کے اوپر جو اس کا گورنر تھا، اس کا نام تھا ابراہہ الاشرم۔ اس نے صنعاء کے اندر یمن میں ایک بہت بڑا محل نما کوئی گھر، عبادت خانہ بنایا، کنیسہ بنایا، کیونکہ وہ نصرانی تھے، اور ایسا گھر، ایسا عبادت خانہ اور ایسا کنیسہ اس نے تعمیر کیا، چرچ تعمیر کیا، کہ عرب کے اندر اس کی تعمیر جیسی کوئی مثال نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے نجاشی کو، بادشاہ کو خط لکھا اور بڑی خبر دی کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسا عبادت خانہ تعمیر کیا ہے، آپ آئیں اس کو دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں ان اصرف حج العرب الیہ، میں چاہتا ہوں کہ عرب جو مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میں اس کنیسہ اور چرچ کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو پھیلاؤں، اتنا اس کی مشہوری کروں، اور اس کے اندر ایسے انتظام و انصرام کروں۔ میرا ارادہ یہ ہے، میں نے آپ کے لیے بادشاہ بنایا ہے، آپ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں عرب کے سارے حج کو اس گھر کی طرف، اس کنیسہ کی طرف موڑ دوں، جو سارا عرب حج کرنے کے لیے موسم حج کے اندر سارے عرب، قریش غیر قریش، جزیرۃ العرب کے سارے لوگ مکہ کا رخ کرتے ہیں،
تو میں ان کو اس کنیسہ کی طرف موڑ دوں، سب کی توجہ اس گھر کی طرف ہو جائے، اس کا حج ہوا کرے۔ جب یہ بات ایک شخص نے سنی عرب میں سے، اور وہ قریش میں سے تھا، اس کو یہ بات بہت ہی زیادہ اس بات پہ غصہ آیا، کیونکہ عرب نے نسل در نسل بیت اللہ کی تعظیم کے بارے میں ہی سن رکھا تھا کہ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس شخص نے رات کو، اس کو کیا خیال آیا، اسی غیرت کے اندر اس نے جا کر ابراہا کے بنائے ہوئے اس کنیسہ کو کیچڑ سے اور دیگر چیزوں سے لت پت کر دیا، اور مردار لا کے اس کے اندر اس کی عبادت خانے کے میں یا اس عمارت کے اندر رکھ دیے، گرا دی۔ جب ابراہا علیہ السلام کو پتا چلا تو اس کو بہت غصہ آیا، انتقام میں پاگل ہوا کہ یہ تو اس گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ جو مکہ کے اندر ہے، یہ اس کی غیرت میں آ کے اس کنیسہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 60,000 کا لشکر تھا، اور 9 اور ایک روایت کے اندر ہے 13 ہاتھی ساتھ لشکر کے اندر تیار کیے، اور ایک بڑا ہاتھی اپنے لیے منتخب کیا، اس کا نام تھا محمود، ہاتھی کا نام رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے چلا، جب اس کے چلنے کی خبر، اس کے لشکر کی خبر عرب کے اندر پھیلی، تو یمن کے عرب میں سے اس کے سامنے آیا ایک شخص، اس کا نام تھا ذو نفر۔ وہ شخص اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ابراہا کے لشکر کے سامنے آیا، اس سے لڑائی کی۔ بہرحال وہ شکست کھا گئے، اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ذو نفر کو قتل کرنے لگا، تو ذو نفر جو کہ یمن کا رہنے والا تھا اور یمن کے اشراف اور ان کے بادشاہوں کے اندر آتا تھا، ذو نفر نے کہا مجھے ساتھ لے چلو، قتل نہ کرو، شاید میں تمہیں کوئی فائدہ دوں۔ اس نے اس کو قید کر کے، باندھ کے، ابراہا نے اپنے لشکر میں ساتھ رکھ لیا۔ پھر کچھ آگے چلا تو نفیل بن حبیب الخطامی، خطام قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ابراہا کے لشکر کا مقابلہ کیا، یہ بھی شکست کھا گئے، اور نفیل کو اس نے اپنے ساتھ قیدی بنا لیا۔ پھر یہ طائف سے گزرے، یمن کی طرف سے آ رہے تھے، طائف آنا، طائف سے آگے مکہ آنا تھا۔ وہاں پر ایک آپ جانتے ہیں کہ عرب کا مشہور بت اللات تھا، لات، منات، عزا، لات۔ لات طائف کے اندر بت تھا، اور سارے عرب اور بالخصوص قبائل عرب میں سے جو بنو ثقیف تھے، طائف کے رہنے والے، وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ وہ لوگ ڈر گئے کہ لات کا جو ایک آستانہ ہے، بت خانہ ہے، یہ کہیں اس کو وہ کعبہ سمجھ کر کہیں گرا نہ دے، مسمار نہ کر دے۔ تو مسعود بن معتب الثقفی اس کے سامنے آیا، اور آ کر ابراہا کے سامنے کہتے ہیں ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے لیے اطاعت تسلیم کرتے ہیں، یہ لات کا جو آستانہ ہے یہ وہ گھر نہیں ہے جس کو تو گرانے کے لیے آیا، وہ تو مکہ کے اندر ہے، لہٰذا ہم تیری اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ نہ کہہ اور لات کے آستانے کو تباہ نہ کر، ہم تیرے ساتھ ایک بندہ بھیجتے ہیں جو عرب کی سرزمین کے اوپر اور مکہ کی سرزمین پر تیرا گائیڈ بن کے چلے گا۔ اس بندے کا نام تھا، اس بدبخت کا نام تھا، تاریخ ایسے بدبختوں کا نام بھی یاد رکھتی، ابو رغال نام تھا اس کا۔ طائف کے لوگوں نے مسعود بن معتب الثقفی نے ابو رغال نام کے ایک شخص کو ابراہا کے لشکر کے گائیڈ کے طور پر، دلیل کے طور پر بھیجا۔ جب یہ مغمس وادی میں پہنچے، جب یہ مغمس جگہ پر پہنچے، یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، ابراہا نے وہاں اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ اس موقع پر ابراہا نے اس لشکر کا، اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، اور چونکہ مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس نے اپنا ایک نائب بھیجا جو کہ حبشہ سے تھا،
اس کو گھوڑ سوار اور گھوڑا دے کر اپنا بھیجا اور کہا کہ جتنے مال مویشی ہیں نا ان قریش کے سارے گھیر کے اور سارے باندھ کے لے آؤ. وہ شخص آیا اور اس نے آ کر سارے مال مویشی لے گیا، یہاں تک کہ وہ مکہ کے قریب پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی ساتھ باندھ کر ہانک کر لے گئے. مکہ والوں نے اس کو سنا، اس کا بڑا اثر ہوا. بہرحال جناب عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں جاتے ہیں. میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں. کسی ذریعے سے، کسی سفارش سے اس کے سامنے جاتے ہیں. کہتے عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوب روح تھے، اتنی شخصیت اور پرسنالٹی تھی عبد المطلب کی کہ حبشہ کے سے آنے والے، اس یمن سے آنے والے ابرہہ الاشرم نے جب دیکھا تو جناب عبد المطلب کو نیچے بٹھانا اس کو جرت نہیں ہوئی. یعنی ایک بندے کی شخصیت کا روب پڑ جاتا ہے نا اگلے بار، پرسنالٹی ہوتی ہے. اتنے وسیم، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اتنے باروب. تو ابرہہ اپنے ساتھ تخت پہ یا اپنے ساتھ چیئر پہ تو بٹھا نہیں سکتا تھا کہ حبشہ کے لوگ، فوج کے لوگ کیا کہیں گے. تو نیچے اس نے چٹائی بچھائی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی ساتھ بٹھا لیا. کہا کہ یہ کیا بات ہے، ترجمان سے کہا کیونکہ اس کو عربی نہیں آتی تھی، حبشہ سے آئے. اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے. عبد المطلب نے کہا میری ایک ضرورت ہے، میری ایک حاجت ہے، میرا ایک سوال ہے تجھ سے بادشاہ. اس نے کہا پوچھو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. جناب عبد المطلب نے کہا میاتا بعیر لی قد اخذتها انی، میرے 200 اونٹ ہیں جو تیرے بندو نے پکڑ لیا، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے تیرے پاس سفارش لے کے آیا ہوں، میرے 200 اونٹ چھوڑ دے. ابرہہ کہنے لگا جب میں نے آپ کو پہلے پہل دیکھا تھا تو میں تو آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا، اور جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کی ہے، جیسا کہ آپ کوئی بہت عمدہ انسان نہ ہوں. ابرہہ کہتا ہے وہ میں تمہارے دین کو تباہ کرنے کے لیے، تمہارے گھر کو، بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو، تمہارے آباء و اجداد کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے، مسمار اور ہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھ سے اپنے دین کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرنے کی بجائے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، آپ کی بات نے حیران کر دی ہے، آپ صرف اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو. یہ بات نے مجھے بڑا تعجب میں ڈال دیا کہ آپ کیسے عجیب آدمی ہو. میں تمہارا گھر، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، تمہارے آباء و اجداد کے دین کو مسمار کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور تم 200 اونٹوں کی سفارش لے کے آئے ہو. سبحان اللہ. عبد المطلب نے جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ انی انا رب الابل فإن للبیت رب سیمنع. عبد المطلب نے کہا دیکھو بادشاہ، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں. صرف رہا گھر بیت اللہ، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا رب ہے. سیمنع، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا، میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے. انی انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنع. رہی بات اس کی کہ میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں اور بیت اللہ کی بات نہیں کر رہا، تو میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے تو اپنے اونٹوں کی، میں اپنا جس چیز کا میں مالک ہوں میں اس کی بات کرنے کے لیے آیا. رہا بیت اللہ تو اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی، جیسے مجھے اپنی سواریوں اور اپنے اونٹوں اور اپنے سامان کی جس کا میں مالک ہوں، مجھے اس کی قدر ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور جس کا وہ گھر ہے، اس گھر کا رب اس گھر کی حفاظت خود کر لے. آگے سے بڑے تکبر کے ساتھ ابرہہ نے کہا لا یمتنع منی، یہ گھر مجھ سے نہیں بچے گا. عبد المطلب نے
بڑے ہی وقار کے ساتھ کہا انت وذاک، انت وذاک۔ عربی کے اندر جب جملہ بولتے ہیں تو اس کا سادہ ترجمہ ہوتا ہے پھر تو جانے اور وہ جانے، انت وذاک، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو جانے اور اس گھر کا رب جانے، میں اپنے اونٹ لے کے جا رہا ہوں۔ عبد المطلب نے، جناب عبد المطلب نے وہ 200 اونٹ لیے، وہاں سے نکلے، ان 200 اونٹوں کو گلے کے اندر وہ جوتا پہنایا جو کہ حج کے اندر شعار ہے، ہدی کے جانور کو پہنانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنایا تھا اپنے ہدی کے جانوروں کو جو حرم کے اندر قربان کیے جاتے ہیں حج کے لیے یا حج کے علاوہ بھی، ان کا شعار کیا۔ شعار کہتے ہیں کہ کوہان کے اوپر تھوڑا سا کٹ لگا کر اس سے خون نکلتا ہے، اس کے جسم کے اوپر اس کو مل دیتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے جب قافلے دور سے حج کے لیے چلتے تھے تو راستے میں ڈاکو راہزن پڑتے تھے، تو اگر جوتا لٹکا ہوا ہے اور اس کے خون کا اس کے اوپر لت پت ہوا ہے، لیپ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی طرف جانے والی ہدی ہے جو اللہ کے لیے حرم کے اندر قربان کی جائے گی، لہذا رستے میں ڈاکو اور چور بھی اس کو چھیڑتے نہیں، یہ ایک علامت ہوتی تھی۔ 200 اونٹ ابرہہ سے چھڑا کر عبد المطلب نے ان کو قلادہ پہنایا، ان کے کوہان کے اوپر کٹ لگا کر خون کے ساتھ شعار کیا اور لا کر اس کو حرم کے اندر 200 کے 200 اونٹ کو اللہ کے لیے ذبح کر دیا اور پھر ان کو پھیلا دیا حرم کے مختلف علاقوں مختلف جگہوں کے اوپر، ان کا خون گر رہا ہے۔ عبد المطلب یہ سوچ رہے تھے کہ حرم کے اندر ان کا خون اور ان کے کچھ چیزیں گریں گی تو جو اللہ تعالیٰ اس حرم کا رب ہے اس کو ابرہہ کے اوپر انتقام کا غضب آئے گا۔ وہ 200 اونٹ نہر کرنے کے بعد، قربان کرنے کے بعد، جناب عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ کرنے لگے، دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے ہوئے جناب عبد المطلب نے کہا لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک ان کنت تارکہم وقبلتنا فعمر ما بدا لک۔ عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک آدمی اپنی سواری، اپنے گھر کی، ایک بندہ، ایک انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، تو اپنے گھر کی، اپنے چیز کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ ایسے نہ ہو کہ ان کی صلیب، ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے اوپر غالب نہ آنے پڑے۔ اے اللہ کہ اگر تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کو کچھ نہیں کہتا، یہ تیرے گھر کو، ہمارے قبلے کو صلیب کے ساتھ رون دیتے ہیں، تو اللہ تجھے جو تیری حکمتوں کے اندر ہے اللہ تو پھر اس کو جاری کر دے۔ عبد المطلب اللہ سے دعا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور عبد المطلب دعا کرتے ہوئے کعبہ کا حلقہ، کعبہ کے دروازے کا کڑا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر عبد المطلب نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ پہاڑوں اور اوپر گھاٹیوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، کیونکہ ابرہہ کے لشکر کا سامنا کرنا انسانی قدرت میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وادی محصر کے اندر ابرہہ کا لشکر جب پہنچا تو وہاں سے چل کر وادی محصر کے اندر، یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں آئے تو اس وادی محصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے وادی محصر سے کنکریاں کٹی۔ وادی محصر میں ابرہہ کا لشکر پہنچا، وہاں پر پڑاؤ کیا، جب حملے کی تیاری کی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو وہاں سے اونٹ، جو اس کا اونٹ کہہ رہا ہوں، اس کا ہاتھی تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھتا نہیں تھا، وہ اڑ گیا، اس کا ہاتھی وہاں پر محمود اڑ گیا، اس کے کان میں آگے کہتا، وہ جو اس کے ساتھ ایک بندہ ذو نفر یا نفیل آیا تھا، وہ عربی تھا،
تو کان میں آتا تھا اٹھ جا محمود اٹھ جا، تو اللہ کے حرمت والے گھر میں ہے. وہاں سے اٹھتا، پہاڑ پہ چڑھا، آگے تھوڑی پہاڑی، بیت اللہ کے جب بہت تھوڑا قریب آ گیا، وادی محصر سے، منا سے، مزدلفہ سے نکل کر اونٹ بیٹھ گیا، ہاتھی بیٹھ گیا، بار بار اونٹ کہہ رہا ہوں، ہاتھی بیٹھ گیا. وہ اس ہاتھی کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ہاتھی اٹھتا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کو اٹھا کر اس کا منہ شام کی طرف کرتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کا منہ یمن کی طرف کرتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کا منہ عراق کی طرف کرتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جس جہت کی طرف بھی اٹھا کر اس کا منہ کرتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کا منہ، اور اس کو کہتے ہیں کہ کعبہ اور بیت اللہ اور مکہ شہر کے اندر داخل ہونے کی طرف اس ہاتھی کا منہ کرتے ہیں، وہ وہی بیٹھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، وہ نہیں اٹھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، یہ اسی اسنا میں تھے، وادی محصر کے آگے پیچھے ہی، ابھی مکہ شہر کی جو حدود ہیں اس اعتبار سے اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، حرم کی حدود میں تو تھے ہی ایک طرف، ایسی اس میں داخل نہیں ہوئے کہ وہاں سے پھر سمندر کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ایک پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کی منقار میں، چونچ میں، اور 2 اس کے پاؤں کے اندر. اور مالک کائنات نے پھر اس کا تذکرہ یوں کیا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو پلٹ کے ان کے اوپر تدبیر کو ناکام اور نامراد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندے بھیجے جو ان پر کھینگر کی طرح کے پتھر گراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جس طرح یہ جس کو پڑتا تھا یہ مرتے تباہ ہوتے، یہاں تک کہ یہ پھر بھاگے، وہیں پہ مارے گئے. رہا ابرہا الاشرم، وہ نجس انسان، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موت نہیں دی، ابابیلوں کے کنکر سے نہیں، بلکہ اس کی انگلیوں کے پورے اور جسم کا گوشت بھی گرنا لگا. ایسی بیماری لگی اسی سفر میں، اس کی انگلیوں کے گوشت پورے آپس سے گرنے لگے، جھڑنے لگے اس کی جسم کی جلد. یہاں تک کہ وہ صنعاء اور یمن نہیں پہنچا تھا کہ ایسے ہو گیا تھا اس کا جسم جیسے وہ چوزا، نیا نیا پرندے کا چوزا پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے جسم کی یہ حالت ہو چکی. پھر اس کا جگر اور دل پھٹ گیا اور یہ مر گیا اور مردار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بہت سارے شارحین نے بھی، محدثین نے بھی لکھا ہے، اور یہ بدیہی سی بات ہے کہ ایسا بڑا واقعہ جو کہ واقعہ فیل سے یاد کیا جاتا ہے، ایسا بڑا واقعہ صرف عرب کی سرزمین میں نہیں بلکہ ادیان عالم کے زمانے کے اندر بھی ایسا بڑا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا جس کو اپنے اور پرائے سارے یاد رکھتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، مورخین سیرت نگار یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ کا اس علاقے کے ساتھ، اس بیت اللہ کے لیے کوئی خاص پروگرام تھا. اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے دشمنوں کو مارا اور غیبی مدد سے مارا. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کا وہ معاملہ ہے جو دنیا کے مراکز عبادت میں سے کسی کے لیے نہیں ہے. اس شہر کی وہ حرمت ہے جو اور باقی شہروں میں سے کسی کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس شہر اور اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے ایک نیکی اور احسان کا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں. یہ مقدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا. یہاں تک کہ یہ واقعہ فیل تاریخ کا ایک ایسا موڑ بن گیا کہ جب بھی لکھتے عرب تاریخ تو عرب لکھتے یہ بندہ واقعہ فیل سے، ہاتھی والے واقعے سے 1 سال پہلے پیدا ہوا. یہ واقعہ جو ہے نا حادثات الفیل کو، یہ واقعہ اس کے 1 سال بعد ہوا. تو یہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سارے عرب کو بھی، قریش کی بھی تعظیم سکھا دی کہ دیکھو
قریش نے اس کے بعد پہلے ہی قریش کی تعظیم بڑی تھی، سارے ہی عرب ان کا ادب کرتے تھے، دین کے اندر ان کی پیروی کرتے تھے. جب یہ واقعہ فیل پیش آیا تو سارے عرب کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بیت اللہ کی بھی، مکہ والوں کی بھی اور بالخصوص قریش کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی کہ تو یہ تو وہ اللہ والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن سے انتقام غیبی طور پر ان کے لیے لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کی اہمیت کو، ان کی عزت کو بڑھا دیا. کیوں؟ کہ انہی قریش بنو ہاشم میں سے ساری کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہونے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں اگلے خطبے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. ان الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.